بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج پھر ہم ایک مرتبہ اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر 10ویں پارے کا تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کے شروع میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے خراج، جزیہ اور مال فے کہلاتا ہے۔ مال غنیمت میں خمس یعنی 5واں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور مال فے مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جاتا ہے۔ یہ وقف کے مال کی طرح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے حصے جو ہیں وہ ساقط ہو چکے۔ اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے گا اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں اور ایک مسافروں کے لیے۔ اور اگر تینوں حصے ایک ہی قسم مثلا یتیموں یا مسکینوں یا اس کے علاوہ پر خرچ کیے جائیں تو تب بھی جائز ہوں گے، اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک اس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا حصہ، گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اس کے بعد غزوہ بدر کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا، اور اس کی منظر کشی اس انداز میں فرمائی گئی جیسے سننے والے اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھ رہے ہیں۔ پارے کے شروع میں اللہ پاک نے بدر کے اس واقعہ کا ذکر کیا جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو میدان بدر کے اس حصوں میں پڑاؤ کیا جو مدینہ پاک سے قریب تھا، اور کفار دور والے کنارے پر تھے۔ اس جنگ میں کیفیت یہ تھی کہ کفار کے حصے میں پانی تھا اور زمین بھی زیادہ بہتر تھی، جبکہ مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ جہاں کیا تو زمین جو ہے وہ پتھریلی تھی، اور اس میں چلنے پھرنے میں بھی دشواری تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پر پانی کی بھی سہولت نہیں تھی، بہت قلت تھی۔ ان مشکلات کے باوجود اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے بارش نازل فرمائی تو مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا، اور مسلمانوں نے بارش سے اپنے برتن کنویں وغیرہ بھر لیے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے جو حقائق ذکر کیے گئے ہیں ان میں جو خاص ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت کم سمجھی، اور ایسے ہی مسلمانوں کو بھی دکھایا گیا، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا مقرر فرما دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب تعلیم فرمائے۔ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے، لڑائی کے دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں بے اتفاقی نہ کرنا، اور صبر سے کام لینا۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں فرماتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں خود پستی کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس صورت میں اس واقعہ کو بھی بیان فرمایا کہ شیطان لعین بدر کے موقع پر انسانی شکل میں آیا، پھر کافروں کو لڑائی کے لیے اکساتا رہا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمانوں کا کافروں پر غلبہ پانا آسان کام نہیں، اور مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کی سرپرستی میں فرشتوں کی جماعت کو اتارا تو شیطان جو کچھ دیر پہلے کافروں کو مشورے دے رہا تھا وہ میدان بدر سے فرار ہو گیا۔ کافروں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں جا رہے ہو؟ تو اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر آیت نمبر 50 میں بتایا گیا کہ فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں
چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے جرموں کا۔ پھر آیت نمبر 72 میں یہ واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کی دوستی اور محبت صرف ان اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کافر کا دوست کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان کافر کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر دوستی کا یہ معیار اختیار کر لیا جائے تو معاشرے سے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے۔ سورت کے آخر میں ان لوگوں کو رفیق قرار دیا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تسلی دی کہ آپ کو اللہ اور ایمان والے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہی کافی ہیں، اور آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کو جہاد کا جو ہے تلقین فرمائیں، اس کی ترغیب دیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ مسلمان جو ہیں کم تعداد میں بھی ہوں گے، وہ 10 بھی 100 پر بھاری ہوں گے، وہ جو ہے 20 200 پر بھاری ہوں گے، غلبہ پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر کے اتنا فرمایا کہ 100 200 پر غالب ہوں گے اور 10 20 پر غالب ہوں گے۔ تو اس طرح یعنی تھوڑی سی تخفیف سے، بہرحال اس میں یہ واضح ہے کہ مسلمان کم تعداد میں ہوں، کفار زیادہ میں ہوں، تو مسلمان اللہ کے حکم سے غالب رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرنے والے اور دین کی خاطر قربانی دینے والے اور ہر طرح کی دین کے لیے مدد کرنے والے ان کا ذکر فرمایا۔ اس صورت کی ابتدا میں جہاد اور غنیمت کا تذکرہ تھا اور اختتام نصرت اور ہجرت کے مضمون پر ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ صورت شروع سے آخر تک جہاد ہی کا بیان کا احاطہ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ مدنی ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول، اس سے آخر تک اس کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ، اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، ان میں 2 نام مشہور ہیں۔ نمبر 1 توبہ، اس صورت میں کثرت سے توبہ کرنے کا ذکر کیا گیا، اس لیے اسے سورت توبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 برات، یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورت برات کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امی اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم بھی نہیں فرمایا۔ شروع کی آیات میں مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچا دیا اور حجت قائم فرما دی۔ یہ صورت غزوہ تبوک کے بعد واپسی پر نازل ہوئی۔ جہاد اور زکوٰۃ کے حوالے سے منافقین کی بدباطنی کی نشاندہی کی گئی ہے اس صورت میں، اور انہوں نے جو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اس کی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے 8 دنیاوی محبتوں اور 3 دینی محبتوں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد دعوت دی کہ اپنے باطن میں ترازو قائم کرو، ایک پلڑے میں دنیاوی محبتیں اور دوسرے میں دینی محبتیں رکھو۔ اگر دینی محبتوں والا پلڑا ہلکا رہے اور دنیاوی محبتوں والا پلڑا وزنی ہو جائے تو پھر موت کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ تم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد غزوہ حنین کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
فتح مکہ کے بعد عام طور پر تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ اس میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکے، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا اور ان لوگوں پر خواہ مخواہ کی جاہلیت کی غیرت سوار ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہوئے ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کے جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور وہ 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا ہے۔ اسی طرح ایک عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر درید بن سمع یہ بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا اور یہ لوگ اپنی عورتوں بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا اور 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ یہ نو مسلم جو تھے ان کی طرف سے یہ کہنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر اور نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو وہ 2,000 نو مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم جو ہے پیچھے کو بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانثاروں کے سوا سب ادھر ادھر ہو گئے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر وہ بکھر چکا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائے استقامت پر قائم رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہے اور آپ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نبی ہوں، میں جو ہے عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پکارا یا معاشر الانصار اور یا معاشر المہاجرین، تو یہ نعرہ لگایا تو پھر تمام فوجیں پلٹ آئیں اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دیں اور گھوڑوں کو
کود کر دوڑ پڑے اور کفار کے لشکر پر آ کر حملہ کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے حوازن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا، کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہوئے اور جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علمدار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے ذکر فرمایا کہ مشرک بالکل ناپاک ہے، یعنی ان کے باطن کے اعتبار سے وہ ناپاک قرار دیے گئے اور وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے۔ یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف میں آنے سے روکنے کا ہے، اور بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے، خصوصاً کفار کو عزت و احترام اور استقبال کے ساتھ مسجد میں لانا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد مال و دولت اور سونے چاندی کی جمع کی ضمانت کی گئی، ایسا جمع کرنا کہ جس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید سنائی گئی اور اس دردناک کیفیت کو بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا یہاں تک کہ شدت حرارت سے سفید ہو جائے، پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ دنیا میں اپنے مال جمع کر کے رکھنے اور حقداروں کو اس کا حق ادا کر کے نہ دینے کا عذاب چکھو۔ اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بیان ہوئی کہ ہجرت میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رفاقت نصیب ہوئی اور بارگاہ رسالت میں بے خوف رہنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا مژدہ عطا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک شعار اور منافقین کا ایک شعار بیان کیا کہ مومنین اپنی محنت کی کمائی سے اپنا مال صدقہ کرتے ہیں، منافقین ان پر تان کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا کافی ذکر فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہتے ہیں جو انہیں کفر تک لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کچھ کلمات کہے، پھر اس پر جو ہے وہ جھوٹی قسمیں اٹھانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر اس مقام پر منافقین کی نماز جنازہ، جو رئیس المنافقین تھا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق بھی تذکرہ موجود ہے کہ وہ جب فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے احکام نازل فرمائے کہ آپ کو پہلے تو اختیار دیا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ کو دونوں طرح کا اختیار ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ استغفار پر بخش دے گا تو میں 70 مرتبہ بھی استغفار کرتا۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ آپ کو اختیار تھا کہ آپ کریں یا نہ کریں۔ تو اس سے آپ کا ایک اچھا اخلاق جو ہے وہ سامنے آیا اور اس کے قبیلے سے بہت سارے ایسے لوگ جو منافق تھے وہ پکے مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو منع فرما دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ نے ان پر نماز جنازہ ادا نہیں فرمانی۔ اس پارے کے آخر میں صحابہ کرام کا جذبہ جہاد بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال، اپنی جانیں
دونوں خرچ کر دیے۔ جہاد کے لیے جانے کے لیے باطل عذر کرنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا اور سچے عذر کرنے والوں کے متعلق بھی فرمایا کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقط ہے۔ یہ سچے عذر والے کون سے لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 3 طبقات میں بیان فرمائے۔ نمبر 1 ضعیف، جیسے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں اور وہ شخص بھی انہی میں داخل ہے جو پیدائشی کمزور ہو، نحیف ہو۔ دوسرا طبقہ وہ بیمار، اس میں اندھے، لنگڑے، اپاہج شامل ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ لوگ جنہیں خرچ کرنے کی قدرت نہ ہو اور سامان جہاد وہ جمع نہ کر سکیں، یہ لوگ پیچھے رہ جائیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ سچے عذر والے وہ ہیں کہ جب جہاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جانے لگے تو کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس سواری نہیں، ہم جانا نہیں چاہتے، اور یہاں بھی لشکر میں ان کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں بھی ہمارے لیے کوئی سواری اور اس طرح کا اہتمام موجود نہیں ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ سچے عذر والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا کہ اب انہیں غیر حاضری پر کوئی گناہ نہیں ہے۔